اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاثر کے بادشاہ اریوک اور اعلام کے بادشاہ کدرلا عمر اور جوئم کے بادشاہ تدعال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برہ اور امورا کے بادشاہ برشا اور ادما کے بادشاہ سنیاب اور زبوئیم کے بادشاہ شمیبر اور بالا کے یعنی زغر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ کدر لاعمر کے مطیع رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی، اور 14ویں برس کدر لاعمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائم کو استارات کرنیم میں، عزوزیوں کو حام میں، اور ایمیم کو سوی کریتیم میں، اور ہوریوں کو ان کے کوہ شعیر میں مارتے مارتے ایل فران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مسافات یعنی قادس پہنچے اور امالیکیوں کے تمام ملک کو جو حد سون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور زبوئیم کا بادشاہ اور بالا یعنی زغر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدیم کی وادی میں مارکا آرائی کی، تاکہ اعلام کے بادشاہ کدر لاعمر اور جوئم کے بادشاہ تدعال اور سنعار کے بادشاہ امرافل اور الاثر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلہ میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گھڑے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام ابرانی کو خبر دی، جو اسکال اور انیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا، تو اس نے اپنے 318 مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی واپس پھیر لایا۔ اور جب وہ کدر لاعمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا، تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا، اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری کوئی اور چیز لوں گا، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوائے اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے، سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ آمین۔